السلام علیکم، میں ہوں حسنین قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج میاں نواز شریف صاحب نے پختونوں کو بے وقوف کہہ دیا، جس کی وجہ سے خیبر پختونخوا کے اندر مختلف لوگوں نے نکل کر میاں نواز شریف کو جواب بھی دیا۔ اس کی ڈیٹیل بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی جیل میں جج سے لڑائی کی خبریں کی حقیقت کیا ہے، اور شاہ محمود قریشی نے کیس کی فائل کیوں پھینکی، اس کی کیا حقیقت ہے، اس کی ڈیٹیل بھی میں بتاتا ہوں۔ اور سپریم کمانڈر پاکستان نے اچانک ایک بہت بڑا بیان جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ جو ظلم و بربریت کا دور چل رہا ہے اس کو بند کیا جائے۔ ان سب کی ڈیٹیل سے پہلے آپ دوستو یہ گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، شکریہ۔ آج میاں نواز شریف صاحب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جو خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں، پختون لوگ ہیں، وہ بہت جلد بے وقوف بن جاتے ہیں، وہ بے وقوف ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ چند لوگوں کا میں کہہ رہا ہوں۔ دوسرے الفاظ میں ان کا یقیناً اشارہ پختون قوم کی طرف تھا، پٹھانوں کی طرف تھا۔ میاں صاحب کو یہ پتہ نہیں ہے کہ انہی پختون میں ڈاکٹر بھی موجود ہیں، انجینئر بھی موجود ہیں، سائنٹسٹ بھی موجود ہیں، اور ملک و قوم کی خدمت کرنے والے بھی موجود ہیں۔ انہی قوم میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان خیبر پختونخوا کے رہنے والے تھے، جن کا پاکستان کے اوپر تا حیات ایک احسان رہے گا کہ انہوں نے پاکستان کو ایٹمی پاور بنایا، اور آپ اسی پر فخر بھی کرتے ہیں اور آپ ان کو بے وقوف کہہ رہے ہیں۔ جہانگیر خان جو سکواش میں جن نے پورے پاکستان کا نام روشن کیا، وہ بھی پختونخوا سے ہیں۔ اور عمران خان جس نے پوری دنیا میں وہ فیمس ہے، اس نے چیریٹی کے لیے پاکستان کے لیے کام کیا، چاہے وہ شوکت خانم ہاسپٹل ہو، چاہے وہ نمل یونیورسٹی ہو، چاہے وہ القادر ٹرسٹ ہو، جس میں عمران خان نے قوم کی خدمت کی ہے۔ تو ایسے لوگ خیبر پختونخوا میں موجود ہیں، جبکہ اگر آپ شاید سمجھتے ہیں کہ بے وقوف صرف ایک ہی موجود ہے جو صرف آپ کے ساتھ مفاد کے لیے چند دنوں کے لیے آ جاتا ہے اور جب چاہے آپ پھر اس کو ٹھکرا دیں، لیکن وہ لالچی اور بے وقوف پھر بھی آپ کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، آپ کے آگے پیچھے بھاگتا ہے اور آپ کے تلوے چاٹ کر پھر کوئی نہ کوئی وزارت لے لیتا ہے، کوئی نہ کوئی پوزیشن لے لیتا ہے۔ شاید آپ کا اشارہ اس چند میں سے ہو، لیکن اس کی حقیقت آپ نے واضح نہیں کی کہ آپ کا اشارہ کس کی طرف تھا۔ اگر آپ اپنی فیملی میں دیکھیں تو ہم نے تو نہیں سنا کہ میاں نواز شریف صاحب کی فیملی میں کوئی ڈاکٹر، انجینئر یا سائنٹسٹ ہے، اور آپ دوسروں کو بے وقوف کہنے سے پہلے آپ کو اپنے گریبان میں ضرور جھانکنا چاہیے۔ اس کے بعد آج عمران خان کی جو سائفر کیس میں جج ابو الحسنات کے جو کورٹ میں پیشی تھی اڈیالہ جیل میں، تو جو پراسیکیوٹر صاحب تھے ان کا کہنا تھا کہ ہماری کوشش ہے کہ عمران خان کو یا ہم 14 سال سزا دلوائیں یا ہم سزائے موت دلوائیں، لیکن اسی کیس کو سپریم کورٹ پہلے ہی اڑا چکی ہے۔ ججز نے جو ریمارکس دیے کہ اس میں کوئی سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی نہیں ہوئی، عمران خان ایک ملک کا وزیر اعظم ہے، اس نے اس کا یہ فرض بنتا تھا، اگر کوئی اس طرح کا سائفر آیا تو وہ قوم کو بتانا اس کا فرض بنتا تھا۔ اسی بنیاد پر جج اطہر من اللہ صاحب جسٹس اور دوسرے انہوں نے عمران خان کو بھی ضمانت دے دی تھی اور کیس کو بھی ختم کر دیا تھا، لیکن جج ابو الحسنات صاحب جلدی میں ہے اور وہ کیس کو چلا رہے ہیں اپنے طور پر۔ اور عمران خان کا قصور یہی ہے کہ اس نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی، ایبسولیوٹلی ناٹ کہا، اور کہا کہ ہم اپنی پالیسی خود بنائیں گے، امریکہ کی پالیسی پر ہم نہیں چلیں گے، ہماری خارجہ پالیسی اپنی ہوگی، اور عمران خان کو اسی چیز کی سزا دی جا رہی ہے۔ آج جب عمران خان کے جو وکیل ہیں ان کی چھوٹی سی سرجری وغیرہ ہوئی پڑی ہے اور اس میں وہ نہیں حاضر ہوئے، حالانکہ پراسیکیوٹر بھی کئی دفعہ ابسینٹ رہے ہیں، تو اسی کیس پر جج ابو الحسنات صاحب بڑی جلدی میں عمران خان صاحب کی فیور میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ چلو عمران خان کے وکیل نہیں آتے تو ہم سرکاری جو پراسیکیوٹر وکیل ہیں ان کو وہ دے دیتے ہیں، اور شاہ محمود اور عمران خان کے لیے سٹیٹ ڈیفنس کے وکیل جو ہے وہ دے دیے۔ حالانکہ سٹیٹ ہی ان کے خلاف کمپلینٹنٹ ہے اور سٹیٹ کے پراسیکیوٹر ہی ان کو سزائے موت دلوانا چاہتے ہیں یا پھانسی دلوانا چاہتے ہیں یا ان کو 14 سال سزا دلوانا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف سٹیٹ ہی ان کو سٹیٹ ڈیفنس کے وکیل پرووائڈ کر رہے ہیں، جو کہ ایک انتہائی مضحکہ کیس ہے۔ حالانکہ اگر ایک پیشی پر عمران خان کے وکیل کو اس کی کوئی میجر سرجری ہوئی ہے اور وہ پیش نہیں ہو سکتا تو پراسیکیوٹر کئی دفعہ پیش نہیں ہوئے، ان کے لیے تو آپ نے کچھ نہیں کیا۔ اسی بات پر عمران خان اور ابو الحسنات کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی، اور عمران خان کے
نے کہا کہ جن وکلا پر ہمیں اعتماد ہی نہیں ہے وہ ہمارا کیس کیسے لڑیں گے. اور اسی کیس میں شاہ محمود قریشی نے بھی کہا کہ سرکار ہی کمپلیننٹ ہے، سرکار ہی ہمیں سزا دلوانا چاہتی ہے اور سرکار ہی ہمارے لیے جو ہے وہ وکیل فراہم کرے. یہ مضحکہ خیز ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ سرکاری وکیل جو آپ نے فراہم کیا انہوں نے ہمارا کیس کیسے لڑنا ہے. اور اسی وجہ سے شاہ محمود قریشی نے وہ فائل بھی اچھال دی اور انہوں نے کہا کہ سٹیٹ ہی ہمیں پھانسی دلوانا چاہتی ہے اور سٹیٹ نے اپنے وکیل دے کر تاکہ جلد سے جلد اس پروسیجر کو آگے بڑھا کر ہمیں پھانسی دے دی جائے، ہمیں سزا دے دی جائے. ہمیں سٹیٹ کے وکیل کسی صورت قابل قبول نہیں ہے اور ہمیں اپنے وکیل ہی ہمارے اس کیس کو لڑنے دیا جائے. اور آج وہ ابسینٹ ہے، کل اگر آپ جب پیشی رکھ دیں گے وہ آ جائیں گے. تو اسی بیس پر شاہ محمود قریشی نے اس کیس کی فائل بھی پھینک دی اور انہوں نے کہا ہمیں ان سرکاری وکیلوں پر جو آپ نے ہمیں فراہم کیا ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے، ہم ان سے اپنا کیس نہیں چلوانا چاہتے. اس کے بعد آج صدر پاکستان جو سپریم کمانڈر بھی ہے عارف الوی صاحب نے جامعہ کراچی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ڈنڈا ہر مسئلے کا حل نہیں ہے اور یوٹیوب اور انٹرنیٹ کو بند کر کے آپ کوئی مسئلے حل نہیں کر رہے. آپ کو ڈائیلاگ کرنے چاہیے، لوگوں سے بات کرنی چاہیے، مسائل کا صحیح حل ڈھونڈنا چاہیے. ایسے تو نہیں ہے کہ اگر کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لے تو اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا، وہ بچ جائے گا، نہیں بچ سکے گا. تو اس طرح اگر آپ لوگوں کو یوٹیوب یا فیس بک یا انٹرنیٹ بند کر کے یا ڈنڈا چلا کے آپ کہیں گے کہ آپ کنٹرول کر لیں گے، ایسے نہیں ہو سکتا. آپ کو لوگوں کی بات ماننا پڑے گی، جمہور کی بات ماننا پڑے گی، عوام کی بات ماننا پڑے گی. اور عوام ہی اس ملک کے نمائندے ہیں، عوام نے ہی اس ملک کو چلانا ہے. عوام ہی کو یہ حق دیا جائے کہ وہ اپنے منتخب نمائندوں کو منتخب کریں، ان کو چوز کریں، ان کو اسمبلی میں بھیجیں. اللہ حافظ.